آج کی ڈیوٹی کوئین ہے محترمہ نسرین اظہر صاحبہ. ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز یا ایکٹیوسٹ اور خاص طور پہ ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ کے لیے یہ نیا نام نہیں. محترمہ نسرین اظہر صاحبہ نے ایک نسل کو اپنے خیالات سے متاثر کی اور مجھے ذاتی طور پہ ان کی سب سے اچھی جو بات لگی، ان کی انٹلیکچوئل اسٹرینتھ تو ہے ہی قابل تعریف، وہ ان کی انکساری ہے. آج کی ڈیوٹی کوئین نسرین اظہر صاحبہ سے ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت نکالا. السلام علیکم رخشندہ، کیسی ہیں آپ؟ شکر ہے بھائی خیریت سے ہیں. اور اچھی تو آپ بہت لگ رہی ہے ہمیشہ کی طرح. یہ جو آپ کا میں ہمیشہ کہتے ہیں آپ کا سگنیچر جو یہ دوپٹہ ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ لائف کو جو ہے نا ٹرولی آنر کرتی ہیں. تو نسرین اظہر صاحبہ، آپ جسے کہتے ہیں نا واقعی وہ شخصیت ہے جن کے لیے وہ بڑا رسمی سا جملہ لگتا ہے کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. لیکن اگر آپ سے کہا جائے کہ کئی دہائیوں کا جو سفر ہے اور اس کے بعد ایک نسرین اظہر ہے، تو وہ اپنے آپ کو چند لفظوں میں یا ایک فقرے میں کس طرح بیان کرنا چاہیں گی؟ ہاں بھائی، میں یہ کہوں گی کہ میرا نام نسرین اظہر ہے جو تم بتا چکی ہو، اور میں ایک ہیومن رائٹس کے لیے کارکن ہوں، انسانی حقوق کی کارکن ہوں. اور یہ کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام انسان جو ہیں وہ برابر کے ہوتے ہیں، برابر ہیں، اور ان کو برابر کے حقوق ملنا چاہیے، ان سب کو انصاف ملنا چاہیے، اور ان کو برابر کی موقع ملنے چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بیرون نکال لائیں. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، وہی میں نے تو خیر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ بہت زیادہ انکساری سے کام لیتی ہیں، ابھی بھی کارکن کہہ رہی ہیں، حالانکہ نہ صرف آپ ایک لیڈر ہیں بلکہ مینٹور ہیں. آپ نے ہمیشہ جو ہے یہ برابری کی جو بات کی، مساوات کی بات کی، سوشل جسٹس کی بات کی، اور لڑکیوں اور عورتوں کے حقوق پر، مارجنلائز کمیونٹیز کے حقوق پر بہت زیادہ آپ کا فوکس رہا. تو اس کا جو آؤٹ کم ہم چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ امپاورڈ کمیونٹیز ہوں، جو بھی مارجنلائزڈ ہیں، وہ عورتیں ہیں، وہ بچیاں، وہ انسان محروم محکوم طبقات جن کو مواقع نہیں مل رہے، وہ امپاورڈ ہو جائیں. یہ لفظ امپاورمنٹ جو ہے یہ کافی ڈراؤنا ثابت ہو رہا ہے کئی حلقوں، کئی مائنڈ سیٹس کے لیے. اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ واٹ از یور اون آئیڈیا آف ویمن امپاورمنٹ، تو وہ کیا ہوگا؟ بھائی، امپاورمنٹ کا میرے سمجھ میں مطلب ہوتا ہے خود مختاری، یعنی عورت کو ایک خود مختار شخص ہونا چاہیے، خود مختار انسان، جس کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اب اختیار ہو، جس طرح وہ چاہتی ہے. جو فیصلے ہوتے ہیں زندگی میں اس میں اس کا حصہ لینے کی، اور بلکہ اس میں اپنی آواز اٹھانے کا موقع ملے اور کر سکے، چاہے وہ فیصلے اپنی ذاتی زندگی کے ہوں کہ بھائی وہ تعلیم حاصل کرے یا نہیں، کہیں ملازمت کرے یا نہیں، شادی کرے تو کس سے کرے، اور یہ کہ اپنے اگر جب شادی ہو جائے تو بچے پیدا کرے تو کتنے کرے، مطلب جو اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے نا فیصلے، اس میں بھی اس کا پورا حصہ ہو. اور میں تو یہ کہوں گی کہ بلکہ باہر بھی، ملک کی سطح پہ بھی جو ملک میں فیصلے ہوتے ہیں کہ جو ملک میں جو بجٹ ہے وہ کس طرح خرچ ہوتا ہے، کس طرح اس کو جانا چاہیے، اس میں عورت کا فیصلہ ہونا چاہیے. یا ملک میں جو اور فیصلے ہو رہے ہیں پرائیویٹائزیشن کے بارے میں یا پبلک انٹرسٹ کے بارے میں، وہ اس میں عورت کا حصہ ہو. مطلب یہ کہ جنگ ہو، امن ہو، یہ ساری چیزیں جو اتنی اہم ہیں، اس لیے کہ عورت ایک برابر کا شہری ہے، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں حکومتی سطح پہ اس سے وہ بھی اتنی ہی متاثر ہوتی ہے جتنے مرد، بلکہ شاید زیادہ ہوتی ہے بعض موقعوں. بالکل بالکل. تو یہ جو برابری کا تصور ہے، یہ ویسے تو ایک ہمارا بنیادی حق ہے اور ہم اس حق کے ساتھ ہی پیدا ہوئے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ریالٹی جو ہے وہ مختلف بھی ہے اور کسی حد تک پیچیدہ اور افسوسناک بھی ہے. تو بہت ساری خواتین اور خصوصاً نوجوان خواتین 2021 میں بھی پیٹریارکل ریزسٹنس کو باضابطہ محسوس کر رہی ہیں، نظر آتا ہے، اور وہ اپنی امپاورمنٹ کو سمجھنا بھی چاہ رہی ہیں، اس تک پہنچنا بھی چاہ رہی ہیں. تو
تو میں چاہوں گی کہ آپ اپنے تجربے کی روشنی میں کوئی سی 3 ٹپس ان کو دے سکیں تاکہ وہ اپنے آپ کو امپاورڈ بنانے میں تھوڑی آسانی محسوس کریں. ہاں، یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے کیونکہ ہم سب مختلف لوگ ہوتے ہیں بالکل. اور ہماری مختلف سوچیں ہوتی ہیں، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں، مگر پھر بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اس میں میں سمجھتی ہوں کہ اپنے میں پہلے خود مختاری جو ہے وہ پیدا کرنی ہے. اچھا، وہ کس طرح کرنی ہے؟ میں اپنا تمہیں بتاؤں تو میں بہت شرمایا کرتی تھی جب میں مطلب اسکول میں تھی، اور تو پھر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ بھائی یہ اس طرح صحیح نہیں ہے، مجھے تھوڑا سا اپنے میں خود اعتماد ہونا چاہیے، اپنے میں اعتماد ہونا چاہیے. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ڈراموں میں حصہ لینا شروع کیا، اور جب میں اسٹیج پہ آئی اور میں نے ڈراموں میں حصہ لیا تو اس کے بعد مجھے بہت مطلب ایک دم میرے میں خود اعتمادی پیدا ہوئی. تو یہ بہت سے مطلب ممکن ہے کسی کو اسٹیج پہ آنے کا شوق نہ ہو، ایکٹنگ کرنے کا شوق نہ، پر جو بھی ہے اپنی کوئی صلاحیت کو آپ جو ہے اس کو بڑھائیں، کوئی ایکسپرٹیز اپنے اس میں کوشش کریں، تو وہ بہت ایک اہم چیز ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ جو یہ تم نے پوچھا نا کہ سائیکولوجیکل بھی اور اکنامیکل بھی، تو سائیکولوجیکل تو یہ میں شاید بتا چکی ہوں، مگر اکنامیکل یہ خود مختاری ہو سکتی ہے کہ آپ بہت سی چیزوں میں دلچسپی رکھو، بہت سے لوگوں سے ملو، پھر فیصلہ کرو کہ کون سی چیز ہے دنیا میں جو تم کرنا چاہتے ہو، اور پھر اس میں مہارت حاصل کرو، اس کے بارے میں پڑھو، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرو اچھی طرح، اور وہ کام کرو. شروع میں نہیں ٹھیک سے کرنا آئے گا، مگر کرتے رہو تو وہ کام آ جائے گا. اور جب خود انسان کو ایک کام آ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو اچھا بھی لگتا ہے، اس میں خود اعتمادی بھی ہوتی ہے، اور وہ امپاورڈ بھی محسوس کرتا ہے. بہت صحیح بات ہے کہ خود اعتمادی جو ہے وہ پہلا قدم ہے آپ کے امپاورمنٹ کی طرف. اچھا، آپ انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہیں، سوچتی ہیں، احتجاج بھی کرتی ہیں، اور بہت ساری جو تجاویز ہیں وہ پالیسی میکرز تک، چاہے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت کے علاوہ جو پلیٹ فارمز ہیں حکومتوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور کسی حد تک انفلوئنس بھی کرتے ہیں، وہاں بھی پہنچنی چاہیے. تو اگر میں آپ سے گزارش کروں کہ آخر میں کوئی ایک ریکمنڈیشن دیں جو معاون کرے خواتین کی نفسیاتی اور معاشی خود مختاری کے حوالے سے پالیسی میکرز کو. حکومت کے حوالے سے تو یہ ہے، اور نجی ادارے بھی جو حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں یا الگ پرائیویٹ بھی ہوتے ہیں، کہ وہ عورتوں کو برابر کے موقع دینا، ان کو ان کے لیے ایسا سازگار ماحول پیدا کریں اپنے کام کرنے کی جگہ میں، دفتروں میں، جہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ اعتماد کے ساتھ کام کر سکیں اور وہ مردوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں. اور ان کو مطلب یہ کہ ایک طرح سیکیورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے جیسے تم نے کہا ایک پیٹریارکل معاشرہ ہے، اس میں کام جہاں کرتے ہیں دفتروں وغیرہ میں عورتوں کو کافی ہیرس بھی کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے. تو دفتروں کی یہ ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ قانون تو خیر بن گیا ہے مگر اس پہ عمل بھی ہو، تو عورتیں جو ہے وہ ہر جگہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھے اور اچھی طرح کام کر سکیں، اپنی جو ان کی ٹیلنٹ ہے اس کو پوری طرح وہ استعمال کر سکیں. اور ان کو جیسے ترقی وغیرہ میں برابر سمجھنا چاہیے نا، جب ترقیاں ہوتی ہیں یا اچھے عہدوں پہ لگانا ہوتا ہے تو اکثر مردوں کو لگا دیتے ہیں، عورتوں کو بھول جاتے ہیں، تو برابر کے موقع ہونے چاہیے عورتوں مردوں. بہت شکریہ تسریزہ صاحبہ، آپ کے وقت کا اور آپ کے قیمتی خیالات کا بہت شکریہ. اپنا والٹ کا بنیادی تصور اور مقصد بھی یہی ہے کہ ہر خاتون، ہر لڑکی، ہر بچی کے پاس اپنا والٹ ہونا چاہیے. یہ صرف فائنینشیل والٹ نہیں ہے بلکہ بیہیویئرل ایٹیٹیوڈل والٹ بھی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ خود پر اعتبار کرتی ہو، آپ کے اندر خود اعتمادی ہو، آپ اپنا مقصد
تلاش کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے بے پناہ محنت کریں، چونکہ شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے، اور اپنا والیٹ ہوگا تو تبھی ہماری نفسیاتی، ذہنی اور معاشی خود مختاری حاصل ہوگی۔ بہت شکریہ۔